الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم صدر محفل استاذ گرامی فضیلت الشیخ وسیع احمد اصلاحی حفظہ اللہ، مدرسۃ الامین السلفیہ کے ناظم و بانی جناب عبد الخبیر دلکش حفظہ اللہ، اس ادارہ کے دیگر اساتذہ اور معلمات اور عزیز طلباء و طالبات، آپ کے بیچ حاضر ہو کر ہمیں کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کے بیچ آج شریک ہونے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کو ایک اہم فتنے کے بارے میں بتاؤں۔ ہمارے علاقے اور سماج اور معاشرے کے بہت کم لوگ ہیں جو اس فتنے کے بارے میں جانتے ہیں۔ پورے ہندوستان کے اندر ایک فتنہ زور و شور سے پھیل رہا ہے اور اس فتنے کی زد میں ہزاروں لوگ آ چکے ہیں۔ اس فتنے کا شکار ہو کر کے پڑھے لکھے نوجوان اپنے ایمان کو ضائع کر چکے ہیں اور وہ منحرف گمراہ ہو چکے ہیں۔ اس فتنے کا نام ہے فتنہ شکیلیت، شکیل بن حنیف کا فتنہ۔ آپ کو حیرانی ہوگی، تعجب ہوگا کہ اس شخص نے، شکیل بن حنیف نے اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور حضرت عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شخص جاہل ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ یہ شخص ہمارے ہی علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ دربھنگہ ضلع کا ایک بلاک ہے کیوٹی، اسی کی بستی ہے عثمان نگر، وہیں کا رہنے والا ہے، وہیں پلا بڑھا اور اس کے بعد تھوڑی بہت تعلیم حاصل کی، دلی میں جا کے ڈیرا ڈالا، وہاں پہ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ نبی کریم کے محلے میں رہا، اس کے بعد وہاں سے دلی کا ایک علاقہ ہے لکشمی نگر، وہاں یہ پہنچا اور وہیں پل کے نیچے ایک مسجد ہے، سفید مینار والی مسجد، وہیں پہ اس نے عیسیٰ موعود کا دعویٰ کر دیا، یعنی ہمیں اللہ نے نازل کیا ہے۔ امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، یعنی آپ کو معلوم ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ نے سنا ہوگا اور حدیث میں صحیح روایتیں موجود ہیں کہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو نازل کرے گا۔ دمشق کی راجدھانی، سیریا کی راجدھانی، شام کی راجدھانی دمشق ہے، اسی کے مشرقی جانب اللہ تعالیٰ آسمان سے حضرت عیسیٰ بن مریم کو اتارے گا۔ یہ نبی ہیں، حضرت عیسیٰ بن مریم کون ہیں؟ نبی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اٹھا لیا، آسمان میں اٹھا لیا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی صحیح روایتیں ہیں کہ ان کا بھی ظہور ہوگا، قرب قیامت میں ان کا بھی ظہور ہوگا، اور یہ حضرت امام مہدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، آل بیت سے ہوں گے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے، اور خانہ کعبہ میں ان کا ظہور ہوگا، مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان یہ نمودار ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم سے پہلے یہ آئیں گے اور یہ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ ان کے بعد ان کے رہتے ہوئے حضرت عیسیٰ بن مریم آئیں گے اور 40 سال تک حکومت کریں گے۔ دجال اس وقت دنیا میں آ چکا ہوگا، وہ دجال جو کانا ہوگا، اور وہ دجال جو لوگوں کو سبز باغ دکھا کر کے، جنت اور جہنم دکھا کر کے، جھوٹی شکل میں جنت اور جہنم دکھا کر کے گمراہ کرے گا۔ جو مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ان کے ایمان کو یہ برباد کر دے گا اور تمام لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیلے گا۔ تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد سارے کافر ختم ہو جائیں گے اور سب لوگ مومن رہیں گے، اور اس کے بعد 40 سال حکومت کرنے کے بعد پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔
تو احادیث میں عیسیٰ بن مریم کی بہت ساری نشانیاں ہیں. یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. آپ تمام کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، صرف ماں سے پیدا ہوئے، باپ ان کا نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اور یہ جھوٹا شکیل بن حنیف ہم جیسے انسان ہیں اور باپ سے پیدا ہوا، باپ کا نام حنیف ہے، پھر یہ کیسے عیسیٰ بن مریم ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ بن مریم شام میں آئیں گے، شام کی راجدھانی دمشق میں اتریں گے. یہ ہندوستان میں دہلی میں یہ اپنے آپ کو دعویٰ کیا. اور بھی بہت سارے ایسی نشانیاں ہیں عیسیٰ بن مریم کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں کہیں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ آج کا بڑا فتنہ ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے، اصل ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں علم سیکھنا ہے. یہ ادارہ مدرسۃ الامین سلفیہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور تمام لوگوں کو مزید پڑھنے کی توفیق دے، اور ذمہ داران کو اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق دے، جزائے خیر دے. اور ان تمام طلبہ، طالبات، اساتذہ اور ذمہ داران اور ادارہ کو ترقی عطا فرمائے. آپ علم حاصل کیجئے اور یہ جو حقائق ہیں، عیسیٰ بن مریم کے حقائق، مہدی علیہ السلام کے حقائق، آپ ان کو جانیے، قیامت کی کیا کیا نشانیاں ہیں، تاکہ ان فتنوں سے بچے. جو لوگ پڑھتے تو ہیں اسکول میں، میٹرک، انٹر، کالج، یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن انہیں شریعت کا علم نہیں ہوتا قیامت کیا چیز ہے. تو ایسے ہی لوگوں کو یہ شکیل بن حنیف جو کذاب ہے وہ شکار بناتا ہے. تو آج یہ مہاراشٹر کا علاقہ اورنگ آباد میں اپنا ٹھکانہ بنا چکا ہے اور ایک بستی آباد کر چکا ہے، اور ہزاروں لوگ اس کے متبعین ہو چکے ہیں، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے. تو آپ لوگ اس کو سمجھیے اور اپنے ماں باپ کو بتائیے، اپنے گھر والوں کو بتائیے، اور جو لوگ ممبئی میں رہتے ہیں، دلی میں رہتے ہیں، بنگلور میں رہتے ہیں، ان کو بتائیے. اصل ہم اسی لیے آپ کے پاس آئے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا آپ ذکر کیجئے کہ شکیل بن حنیف ایک فتین ہے اور یہ فتنہ ہے جو یعنی کہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے. اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. یہ بھی بہت بڑا عقیدہ ہے ہم لوگ کا، اہل سنت والجماعت کا، اسلام کا بڑا عقیدہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور یہ کذاب، یہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی آدمی اس کے جھانسے میں آ گیا تو اس کا ایمان ختم، وہ گمراہ اور وہ بھٹک جائے گا اور اسلام ختم ہو جائے گا. اس لیے اگر آدمی کو شکار ہو گیا تو اس کی دنیا بھی خراب، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، تو آپ لوگ پڑھیے، سمجھیے. انشاءاللہ ہم لوگ ملیں گے، پھر بات ہوتی رہے گی، سمجھاتے رہیں گے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دنیوی فتنوں سے بچائے اور ہمیں اپنے ایمان، اپنے اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیے کہ قیامت جو قریب آئے گی، فتنے عام ہوتے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم ختم ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا. تو اس لیے علم ہی ہتھیار ہے فتنوں سے بچنے کے لیے، تمام گمراہی سے بچنے کے لیے. دین مکمل ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسلام کو جاننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.